بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. پیارے اسلامی بھائیو، جب بھی کبھی درس و بیان سنیں تو لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے، موبائل فون سے مووی وغیرہ بناتے ہوئے، پکچر وغیرہ کھینچتے ہوئے، اس سے بچتے ہوئے درس و بیان سنیں تاکہ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ ہم توجہ کے ساتھ اس کو سمجھ سکیں. بعض اوقات مووی بناتے ہوئے یا موبائل فون سے آپ اس کو ریکارڈ کرتے ہوئے آپ کی توجہ بٹنے کا اندیشہ ہے، اور اگر شرعی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اور وہ غلط سمجھ لیا آپ نے، ایسا نہ ہو کہ جو بیان کی برکتیں ہیں وہ ہمیں حاصل نہ ہو. پیارے اسلامی بھائیو، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے. اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں، یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اللہ کی رحمت دیکھیے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی امت میں، مسلمانوں میں آپس میں پیار بڑھے، نفرتیں دور ہوں، تو کیسی عطا فرما دی کہ فقط مصافحہ کریں اور ایک دوسرے کو دعا دیں. السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی تم پر سلامتی ہو، رحمت ہو، وبرکات اور برکتیں نازل ہوں. اور واپسی میں جواب میں دوسرا مسلمان بھائی اس کو دعا دے، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. پھر یہ دونوں بھائی جو محبت سے ملے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ملے ہیں، اب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. اس پورے عمل میں، اس پوری پریکٹس میں غالباً 30-40 سیکنڈ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا، مگر برکت کیا ملے گی؟ فرمایا کہ اگر یہ دو سب ایسا کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے ملیں، مصافحہ کریں، سرکار علیہ السلام پر درود بھیجیں، ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو اب جہاں اس سے درود پاک کی برکت کا پتہ چلا، جہاں اس حدیث پاک سے سلام کی سنت کی اہمیت کا پتہ چلا، وہاں ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ دو مسلمانوں کا آپس میں محبت سے رہنا، پیار سے رہنا، اللہ کی رضا کے لیے بھائی بن کر رہنا، وہ رب کی بارگاہ میں کتنا پسندیدہ ہے. کہ یہ سلام جو ہے، یہ دنیا بھر کے لوگ آپس میں ملتے ہیں، گریٹنگز کرتے ہیں، کوئی گڈ مارننگ کہتا ہے، کوئی جناب گڈ ایوننگ کہتا ہے، کوئی ہیلو کہتا ہے، کوئی ہائی کہتا ہے، مگر اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ وہ سلامتی کی دعا سے ملاقات شروع ہوتی ہے، سلامتی کی دعا واپسی میں ملتی ہے، ایک دوسرے کو دعائیں دے کر مسلمان آپس میں ملتے ہیں. تو نیت کر لیں تمام اسلامی بھائی کہ انشاءاللہ سلام کی سنت کو بھی عام کریں گے انشاءاللہ، درود پاک بھی کثرت سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اگر یہ عادت ہٹتی جا رہی ہے کہ سلام کرنے کی عادت ختم، اور گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ اور جناب یہ تمام چیزیں انگریزوں کی ہمارے درمیان آ گئی ہیں، تو ہم مسلمان پیارے آقا کی سنت یہ، اس کی رحمتیں اتنی زیادہ، تو انشاءاللہ ملاقات کی ابتدا سلام سے ہی کیا کریں گے انشاءاللہ. محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ شیطان مردود بہت سارے مسلمانوں کے اندر برے افعال اور بری باتوں کو رائج کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں اس کے ساتھ ساتھ اس لعین کا ایک بڑا خطرناک وار مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈلوانا بھی ہے، مسلمانوں کے اندر جدائی ڈلوانا بھی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر جدائی ڈلوا کر انہیں صلح پر آمادہ نہیں ہونے دیتا، کسی صورت جناب صلح کی طرف نہیں آنے دیتا، بلکہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ
اگر کوئی نیک دل اسلامی بھائی مل کر بیچ میں سلو کروانے کی کوشش کرے تب بھی طرح طرح کے وسوسے ڈال کر انہیں اکساتا ہے، بھڑکاتا ہے۔ شیطان مکار و نابکار کے وار سے خبردار کرتے ہوئے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی 53 نمبر جو آیت ہے اس میں ہمارا پیارا پیارا پروردگار ارشاد فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ کا کلام سنیے کہ کتنا پیارا میرا رب ہمیں ارشاد فرما رہا ہے، اور ہمیں جناب اس وار سے بچانے کی کس طرح کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر ہمارے کوئی اسلامی بھائی بھی اس مرض میں مبتلا ہوں تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈالتا ہے۔ پارہ 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 91 میں اللہ رب العباد کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ والبغضاء۔ ترجمہ کنز الایمان، شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کو مل جل کر شیطان کے پھوٹ ڈلوانے والے اس تباہ کار وار کو بیکار بنا دینا چاہیے۔ یقیناً آپس کے فسادات میں دنیا اور آخرت کے بے شمار نقصانات ہیں۔ بات بات پر جذبات میں آ جانے والا غصیلا شخص اکثر فسادات کا باعث بن جاتا ہے۔ غصے والوں کو خبردار ہونا چاہیے کہ نفس کے سبب آنے والے غصے میں بے قابو ہو کر اللہ عز و جل کی نافرمانی کا ارتکاب کر کے کہیں جہنم کے گہرے گڑھے میں نہ پڑیں۔ غصے کی سزا ملاحظہ فرمائیے اور اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچانے کی تجویز کیجیے۔ محبوب رب العباد راحت قلب ناشاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے۔ جہنم میں ایک دروازہ ہے، غور سے سنیے، جہنم میں ایک دروازہ ہے، اس سے وہی داخل ہوں گے جن کا غصہ کسی کے گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یعنی غصہ کرتے ہیں اور جب اینڈ اس غصے کا ہوتا ہے تو وہ کسی گناہ پر ہوتا ہے، کسی کو گالی نکال دی، کسی پر ظلم کر دیا، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، بدگمانی کر لی، غیبت کر لیا۔ غصے کی جو اینڈنگ ہے وہ گناہ پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جہنم میں اسپیشل ایک دروازہ ہے جس سے وہی لوگ داخل ہوں گے کہ جن کا غصہ کسی گناہ پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائی، سن لو، نقصان ہی ہوتا ہے بالآخر ان کو نفس کے واسطے غصہ جو کیا کرتے ہیں۔ ایک طرف ہمارا حال ہے، ہمیں کوئی برا بھلا کہہ دے، ہمارے بارے میں ہم پتہ چل جائے کہ اس نے یہ کہا تھا، تو اب جب تک ہم اپنا رپلائی نہ دے دیں ہمیں چین نہیں آتا۔ اور دوسری طرف ہمارے اسلاف کا کیا انداز ہے، ہمارے بزرگان دین کس طرح زندگی گزارا کرتے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے برابر میں پڑوس میں ایک یہودی رہا کرتا، اور وہ یہودی کیا کرتا کہ آپ سے بغض و عناد کی وجہ سے، کیونکہ آپ مسلمانوں کے بڑے عالم تھے، مسلمانوں کے ایک پیشوا تھے، اس نے ایک پرنالہ بنایا، ایک ڈرینیج سسٹم بنایا، اور روزانہ اپنے گھر سے آپ کے گھر میں گندگی کو انڈیل دیتا، روزانہ اپنے گھر سے گندگی کو بھیجتا۔ اور کچھ دنوں بعد اس نے سوچا کہ عجیب ہے، جواب ہی نہیں دیتے، کوئی رپلائی نہیں ملتا۔ سوچیے آج اگر ہمارا پڑوسی کا بچہ غلطی سے ہی ہمارے گھر کے باہر کوئی کچرے کی تھیلی رکھ کے چلا جائے، جب تک ہم رپلائی نہ دیں ہم گھنٹی بجائیں گے، یہ کوئی طریقہ ہے، میرا گھر گندا کر گئے، میری گاڑی پہ جناب کوئی چیز رکھ کے چلے گئے۔ غلطی ہو سکتی ہے انسان سے، وہ تو ڈیلیبریٹلی روزانہ دانستہ طور پر آپ کے گھر میں گندگی ڈالتا، جواب نہ ملا۔ ایک دن خود ہی دروازے پر آیا اور آ کر کہا، حضور میں روزانہ گندگی بھیجتا ہوں، روزانہ آپ کے گھر میں گندگی کرتا ہوں، آپ اس پر کوئی غصہ نہیں آتا، آپ رپلائی نہیں دیتے، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تو آپ نے کیا فرمایا بڑی نرمی کے ساتھ، پر نالے سے جو گندگی گرتی ہے اس کو جھاڑو دے کر دھو ڈالتا ہوں۔ اس نے کہا آپ کو تکلیف اتنی ہوتی ہے، غصہ کیوں نہیں آتا؟ فرمایا آتا تو ہے مگر پی جاتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 134، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت، اس کا ترجمہ اپنے شہرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں فرماتے ہیں، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ ارے جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہو غصہ پینے کی وجہ سے، لوگوں سے درگزر کرنے کی وجہ سے، اب جب یہ جواب سنا سیدنا مالک بن دینار سے، تو وہ شخص جو روزانہ گندگی ڈالتا تھا
وہ کہتا ہے حضرت گھر کی گندگی کو بعد میں صاف کیجئے گا، مجھے کلمہ پڑھا کر میرے دل سے کفر کی گندگی کو دور کر دیجئے۔ اتنا پیارا مذہب ہے آپ کا، ایسا معافی کا درس دیتا ہے، مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ صبر کیا، تکلیف پر صبر کیا، غصہ نہ کیا، تو کیسی رپلائی ملی، کیسا اجر ملا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وہ تو کفار کے ساتھ ایسے ہوا کرتے تھے، آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیسے؟ برسوں کی رشتہ داریاں، برسوں کی دوستیاں ٹوٹی ہوئی ہیں لوگوں میں، برسوں ہو گئے آپس میں نہیں ملے۔ کیوں؟ اس نے جناب ایسا کیا تھا، اس نے میرے سامنے بدتمیزی کی تھی، میری عزت افزائی نہیں کی جناب، اس نے میرا دل دکھایا، میں نہیں بات کروں گا اس سے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اس نبی کے غلام ہیں کہ جب مکے والوں نے آپ کی جو جان کے پیاسے تھے، آپ کو کس قدر تکلیف دے کر مدینہ طیبہ ہجرت کروایا گیا، وہ واقعہ آپ کو یاد نہیں؟ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کی طرف جانے لگے تو غمزدہ تھے، اور مکے کی طرف چہرہ کر کے فرمانے لگے، اے مکہ تو مجھے بڑا محبوب ہے، میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا اگر یہاں والے مجھے جانے پر مجبور نہ کرتے۔ بڑی تکلیفیں اٹھا کر میرے آقا نے ہجرت کی، اور جب فتح مکہ کا وقت آیا تو وہی سرداران عرب تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ یہ وہی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں جن کو ہم نے بڑا ستایا، ان کے صحابہ کو ستایا، تکلیفیں دی، کئی لوگوں کو ہم نے قتل کر دیا، شہید ہو گئے وہ، اب ان کی باری ہے، ان کے ہاتھ میں حکومت ہے، یہ آج کیا فیصلہ کریں گے؟ مگر قربان جائیے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ان جان کے دشمنوں کو بھی معافی عطا فرما دی۔ ارے ہم اس نبی کے غلام ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں، ہم سارے مل کر تو پڑھتے ہیں سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی۔ ارے وہ دشمنوں کے لیے چادر بچھا دیتے، مگر آج ہمارے دل مسلمانوں کے لیے بند ہو چکے ہیں، اللہ کے بندوں کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے۔ ارے رشتہ دار سالوں ہو گئے، کئی ایسے بھائی نظر آتے ہیں کہ کتنے سال ہو گئے ایک دوسرے کے گھر نہیں جاتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کوئی اچھی بات بھی نہیں اور یہ کوئی آسان بات بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ نے چند لوگوں سے اگر رشتہ داری قطع کی ہوئی ہے، بات چیت بند کی ہوئی ہے تو گزارا ہو جائے گا، نہیں، یہ اس قدر ناپسندیدہ فعل ہے کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے کہ 3 قسم کے افراد کی نمازیں ان کے سر سے ایک بالشت بھی نہیں اٹھتی، کتنی نمازیں پڑھ لے، ایک بالشت بھی ان کی نماز اوپر نہیں اٹھتی۔ وہ کون ہے 3 قسم کے افراد؟ فرماتے ہیں قوم کا وہ امام جسے لوگ پسند نہیں کرتے، نمبر 2 وہ عورت جس نے اس حالت میں رات گزاری کہ اس کا شوہر ناراض ہو، اور نمبر 3 وہ 2 بھائی جو بلا مصلحت شرعی آپس میں ناراض ہیں۔ سوچئے میرے پیارے اسلام، ان کی نمازیں ہی قبول نہیں ہوتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں شب اللہ عز و جل اپنے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے، لیکن مشرک اور کینہ پرور نہیں بخشا جاتا۔ ایک تو شرک کرنے والا نہیں بخشا جاتا، اور دوسرا کینہ رکھنے والا، مسلمانوں کے بارے میں برے خیالات رکھنے والا، اپنے دل کو مسلمان کے لیے صاف نہ رکھنے والا، وہ نہیں بخشا جائے گا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف میں ہے۔ فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے، جس نے 3 دن سے زیادہ چھوڑا اور مر گیا تو جہنم میں داخل ہوا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کتنے مہینے کتنے سال ہو جاتے ہیں نہیں کرتے بات چیت ہم لوگ۔ ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک شخص بڑا گناہگار سیاہ کار، اس کا انتقال ہو گیا، مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا اور دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ وہ شخص کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ پوچھنے والے نے پوچھا تیرا کون سا نیک عمل کام آ گیا، تو بڑا گناہگار تھا؟ تو وہ کہتا ہے میں گناہگار ضرور تھا، ایک بار میری زوجہ نے کھانا بنایا اور کھانا بنانے کے بعد اس میں بڑا نمک تھا، میں بڑا غصے والا، مجھے بڑا غصہ آیا کہ میں تو یہ برتن اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دوں، ایسا کھانا بنایا۔ لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ آج میری زوجہ نے
کھانے میں نمک زیادہ ڈالا ہے، ایک غلطی کی ہے، میرا جی چاہ رہا ہے کہ برتن اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دوں، صبح سے لے کر شام تک میں اپنے رب کی اتنی نافرمانیاں کرتا ہوں، وہ تو مجھے سزا نہیں دے رہا، میں ایک غلطی اپنی زوجہ کی معاف نہیں کر سکتا۔ اس شخص نے کہا کہ فقط اس دن جو میں نے زیادہ نمک ہونے پر جو غصہ آیا تھا اس پر صبر کیا، رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا تو میرا بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کرتا ہے، میں تو تیرا رب ہوں، سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو یہ معافی دینے کی جو عادت ہے نا، دل بڑا کرنے کی جو عادت ہے، آج کتنے خاندان، کتنے دوست، کتنے مسلمان ایک دوسرے سے دور ہو گئے، اور یہ سب شیطان کے وار ہیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ مسلمان ایک ہو کر رہیں، مسلمان ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو کر رہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج لوگ کہتے ہیں جناب قیامت کا دن بڑا سخت، بڑی پریشانی، اس دن خوش نصیب ہوگا وہ جس کا حساب کتاب آسانی سے ہو جائے۔ یقیناً ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ ہم حساب دے سکیں۔ آئیے میں آپ کو وہ عمل بتاتا ہوں کہ جس شخص میں یہ عادتیں ہوں اس کا قیامت کے دن حساب آسانی سے ہو جائے گا۔ آپ سب چاہتے ہیں وہ عمل جاننا، سب چاہتے ہیں ہمارا حساب آسانی سے ہو جائے۔ سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں جس شخص میں ہوں گی، تھری کیٹیگریز، تھری ہیبٹس، میرے آقا فرماتے تین باتیں جس شخص میں ہوں گی قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لیا جائے گا۔ وہ تین باتیں کیا ہیں؟ اور میرا رب ان لوگوں کو جن میں تین عادتیں ہوں گی ان کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون سی باتیں ہمیں بتائیے۔ میرے آقا نے فرمایا، نمبر ایک، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ ہم کہتے ہیں جناب میں کیسے اس کے پیار کروں، وہ مجھے نہیں پوچھتا، وہ میرے ساتھ محبت سے پیش نہیں آتا، وہ جب دیکھو جناب میری عزت کے پیچھے پڑا رہتا ہے، میں اس کو کیوں پیار کروں، وہ جب نہیں کرتا۔ نہیں، میرے آقا نے یہ فرمایا جو محروم کرے اسے عطا کرو۔ آج ہمیں کوئی گفٹ دیتا ہے تو ہم اس کو گفٹ دیتے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ ہمیں جو عزت دیتا ہے ہم اس کو عزت دیتے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ ہمیں وہ نہ پوچھے مگر اللہ کی رضا کے لیے ہم اسے عطا کریں، ہم اس سے پیار کریں، کیوں میرے رب کا بندہ ہے۔ اور بڑی پیاری بات علماء فرماتے ہیں کہ مسلمان سے نفرت تو کرنی نہیں چاہیے کیونکہ وہ رب کا پسندیدہ ہے۔ ارے اگر وہ رب کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوتا تو میرا رب اسے ایمان کی دولت عطا نہ فرماتا۔ میرے رب نے ایمان دیا ہے اسے، میرے نبی کا امتی بنایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب اس سے پیار کرتا ہے، میرے رب کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے۔ ٹھیک ہے میرا دل نہیں ملتا تو میں اس سے کیوں نفرت کروں جو رب کا مقبول ہے۔ میرے رب نے ایمان دیا ہے، میرا بھائی ہے، وہ میرے آقا کا امتی ہے۔ دوسری بات میرے آقا نے فرمائی، پہلی خصلت، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے قطع تعلق کرے یعنی تعلق توڑے تم اس سے ملاپ کرو۔ ہم کہتے ہیں جناب اس نے دعوت میں نہیں بلایا میں بھی نہیں بلاؤں گا، اس نے گھر نہیں بلایا میں بھی نہیں بلاؤں گا، اس نے جناب فلاں رشتہ داری کرتے وقت مجھے یاد نہیں رکھا میں بھی یاد نہیں رکھوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ جو تم سے تعلق جوڑے تم بھی تعلق جوڑو، یہ تو بڑی آسان بات ہے۔ ارے مضبوط کام یہ ہے کہ کوئی آپ سے قطع تعلق کرے، آپ اس سے ملاپ کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ اور تیسری بات فرمائی، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو۔ تو مزہ اسی میں ہے، امتحان یہی ہے۔ کوئی آپ پر جناب بڑا شفیق ہے، بڑا نرم ہے، بڑا کیئر کرتا ہے آپ کی، اب آپ بھی اس کی کیئر کرتے ہیں تو اس میں کیا کمال کیا؟ آپ پر ظلم کیا کسی نے، آپ کو غصہ آیا، اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیا، یہ برکتیں اس کو حاصل ہوں گی کہ اس کا حساب آسانی سے لیا جائے گا، اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ارے سنیے، آج دنیا میں ہم سب کی یہ تمنا ہے کہ بڑا اچھا گھر ہو، دنیا میں آسائشیں ہوں، بڑا ہمارا لگژری ہاؤس ہو۔ یہ دنیا کے گھر میں کتنے سال رہیں گے؟ آئیے میں آپ کو وہ عمل بتاتا ہوں کہ جو یہ عمل کرے گا اسے جنت میں محل عطا کیا جائے گا۔ وہ محل کوئی 25 50 100 سال کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت، سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائے، تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اسے ناتا جوڑے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم پر رحم کیا جائے، ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں، ہماری خطاؤں سے درگزر کر لیا جائے۔ اگر حساب کتاب ہوا تو کوئی چانس نہیں ہے ہمارے پاس۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ کیا آپ اس بات کے متحمل ہیں کہ ہاں جناب بڑی بے رحمی والی زندگی گزار لیں؟ نہیں بھائی، میں منہ نہیں لگاتا فلاں کو، میرے نزدیک وہ جائے بھاڑ میں، مجھے کوئی غرض نہیں ہے اس سے، میرا کام سیدھا ہونا چاہیے، باقی اس کا جو ہوتا ہے ہو جائے۔ نہیں، رحم دل بنیے۔ فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ آج یہ سخت دلی، آج یہ جناب اپنے آپ کی اکڑ، یہ غرور، یہ تکبر اگر کسی کے اندر ہے تو وہ تباہ و برباد ہو جانا ہے۔ اور فرمایا جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ معافی مانگنے والے بن جائیے۔ یاد رکھیے، معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی، معافی مانگنے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ ہمارے اسلاف کے واقعات دیکھیے، بھرے مجمع میں آ کر معافی مانگ لیا کرتے تھے، عزت کم نہیں ہوتی، اس سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حساب و کتاب کی بات چلی ہے، قیامت کا دن ہوگا۔ اس دن کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے، جی ہاں، حدیث پاک میں مفہوم ملتا ہے، کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جو بلا حساب، وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی، انہیں جنت میں جانے کا حکم سنا دیا جائے گا۔ وہ کیسے خوش نصیب ہوں گے؟ جن سے حساب ہی نہیں ہوگا، الگ سے ان کی لائن لگے گی اور وہ جناب کھڑے ہوں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ حضرت سیدنا انس سے مروی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا، جس کا اجر اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ کچھ لوگ اٹھیں گے، منادی ندا کر دینے والا کہے گا، بلکہ ایک سوال کیا جائے گا، اجر کس کے لیے؟ کون ہے یہ اجر والے؟ تو ندا کرنے والا فرشتہ یہ ندا کرے گا، ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں۔ ہزاروں لوگ اٹھیں گے اور بلا حساب، وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ارے آج کسی کو معاف نہ کرنے میں جو مزہ ہے، یہ مزہ کیا ہے کہ جنت بلا حساب، وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی، لوگ تڑپ رہے ہوں گے، قیامت کا دن ہوگا، حساب سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے کہ سنائیں گے کیا، جواب کیا دیں گے، اور وہ خوش نصیب اٹھیں گے کیونکہ انہوں نے معاف کیا ہوگا دنیا میں، ان کو ستایا گیا ہوگا انہوں نے معاف کیا ہوگا، انہیں تڑپایا گیا ہوگا انہوں نے معاف کیا ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کرتے رہتے ہوں گے۔ ان کو کیسی معافی ملے گی کہ بلا حساب، وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی، انہیں جنت میں جانے کا حکم سنا دیا جائے گا۔ ارے خدا کی قسم، یہ اس سے بہت زیادہ آسان ہے کہ ساری دنیا ہمیں ستاتی رہے، تکلیف دیتی رہے اور ہم معاف کرتے رہیں، یہ غم تھوڑا ہے۔ ارے قیامت کے دن کا غم بہت خطرناک ہے، نہیں ہمارے پاس کچھ حساب دینے کے لیے، کیا جواب دیں گے؟ نامہ اعمال پڑھ کر سنانے کا ہی کہہ دیا گیا تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اتنی بے شرمیاں، اتنی گناہ، اتنی خطائیں، اور اس نامہ اعمال کا حساب کیسے دیں گے؟ ہمارے لیے تو ایک ہی طریقہ بچتا ہے کہ ہم بلا حساب بخشے جائیں۔ تو بلا حساب کن کو بخشا جائے گا، ان کے بارے میں آپ نے سن لیا۔ اعلیٰ حضرت کیسی پیاری دعا کرتے ہیں، آئیے ہم بھی اس دعا میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جب یہ اعلان ہوگا کہ چلو جنت میں داخل ہو جاؤ، تو مولا ان داخل ہونے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ رضا بھی منتظر ہے خلد میں، نیکوں کی دعوت کا گدا بھی منتظر ہے خلد میں، نیکوں کی دعوت کا خدا دن خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ، ٹوٹے زنجیریں، چلو گناہگاروں چلو، مولا نے در کھولا ہے جنت کا، گناہگاروں چلو، مولا نے در کھولا ہے جنت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، مختصر سے وقت میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ جہاں فرائض کی پابندی کرنی ہے، جہاں نمازوں کی پابندی کرنی ہے، گناہ سے بچنا ہے، سنتوں پر عمل کرنا ہے، زندگی کو بہتر بنانا ہے، اس میں
ایک بہت اہم بات حسن اخلاق بھی ہے. مسلمانوں سے تعلق کو اسلام میں بڑی اہمیت دی گئی ہے. ایک شخص پکا نمازی ہے, عبادت گزار ہے, بڑا نیکوکار ہے, مگر اس کی زبان لوگوں کے دل توڑ دیتی ہے, اس کے اخلاق اچھا نہیں ہے, وہ جناب لوگوں سے قطع تعلق کرتا ہے. تو ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ ایک شخص بہت ساری نیکیاں لے کر قیامت کے دن حاضر ہوگا, حج بھی ہوں گے, عمرے بھی ہوں گے, نمازیں بھی ہوں گی, اور پہاڑ لے کر نیکیوں کے آئے گا, لیکن جب وہ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس حال میں پیش ہوگا کہ کوئی آئے گا, مولا اس نے مجھے گالی دی تھی, کچھ نیکیاں اسے دے دی جائیں گی. دوسرا آئے گا, مولا اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا, نیکیاں اسے دے دی جائیں گی, اس نے مجھ سے قطع تعلق کیا تھا, میرا دل دکھایا تھا. جناب اس نے اتنے حقوق العباد تلف کیے ہوں گے کہ وہ پہاڑ جتنی نیکیاں اسے لوگوں کو دینی پڑ جائیں گی, مگر جس پر ظلم کیا ہوگا وہ پورے نہ ہوں گے. پھر وہ عرض کریں گے, مولا اب اس کے پاس نیکیاں نہیں بچی ہیں, ہمارا حق دلایا جائے. تو اب جس پر ظلم کیا ہوگا اس مظلوم کے گناہ اس نیک شخص کے سر پر ڈال دیے جائیں گے, اور پھر اسے جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا. تو فقط عبادتیں کرنا بہت ضروری ہے, لیکن مسلمانوں کی عزت دل میں ہونا, مسلمانوں سے اچھے تعلقات ہونا, اچھے ایٹیٹیوڈ کا ہونا, یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. یہی اسلام کا حسن ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں, مسلمان ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں. کوئی بات نہیں, اگر کوئی دل دکھا دیتا ہے معاف کر دیجئے. آج ایک ماجرا بڑا عجیب ہے, ہم دوستوں میں بڑے شفیق, دوستوں میں بڑے مہربان, جناب ہمارے حسن اخلاق کے چرچے ہیں, مگر یہی حسن اخلاق کا پیکر جب گھر میں جاتا ہے تو شیر ببر بن جاتا ہے. اب بیوی پر جناب ظلم شروع ہو گیا, بچوں کو جھاڑنا ڈانٹنا مارنے کے علاوہ کام نہیں ہے, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. ارے ہمارے گھر والے ہمارے حسن اخلاق کے ہم سے زیادہ, عوام سے اور دوستوں سے زیادہ حقدار ہیں. سب سے پہلے تو ماں باپ سے حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے, آپ کے بیوی بچوں کے ساتھ آپ کو پیش آنا چاہیے, پھر دوستوں کی باری آتی ہے. لیکن آج زمانے میں خوش اخلاق اور گھر میں جناب اس قدر سخت دل, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنے رب سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق کا صدقہ عطا فرمائے, ہمیں نرم دلی عطا فرمائے, ہمیں معاف کرنے والی عادتیں عطا فرمائے. اے مولا ہمارا کوئی کتنا ہی دل کیوں نہ دکھا دے, کتنی ہی اس نے ہمارے ساتھ دشمنی کیوں نہ کی ہو, کتنا ہی اس نے ہمارے ساتھ برا کیوں نہ چاہا ہو, اے مولا ہمیں ایسا وسیع دل عطا فرما کہ ہم اس مسلمان بھائی کو معاف کر دیں, اپنے سینے سے لگا لیں. یقین کریں آپ آگے بڑھ کر معافی مانگیں. اب آپ کہیں گے جناب ہم معافی مانگیں گے, وہ معاف نہیں کرے گا. دیکھیں جو قطع تعلق کا عذاب ہے نا, وہ اس صورت میں ہے کہ آپ گھر بیٹھ گئے. اب اگر آپ نے جا کے معافی مانگ لی سچے دل کے ساتھ اور اب وہ معاف نہیں کرتا تو اب آپ پر گناہ نہ رہا, آپ نے اٹیمپٹ کر لی, آپ نے کوشش کر لی. تو ہمارے ذمہ جو ایسے لوگ ذہن میں آتے ہوں کہ فلاں رشتہ دار سے رابطہ نہیں ہے, فلاں دوست سے ہماری آج کل بات چیت بند ہے, فلاں مسلمان سے جناب ہمارا آنا جانا نہیں ہے, ہم آگے بڑھ کے اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگ لیں. انشاءاللہ وہ رب کریم جب یہ دیکھے گا کہ میرا بندہ ہو کر بندے کو معاف کر رہا ہے تو میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں. ہمارے بڑے گناہ ہیں, یقین کریں بڑی خطائیں ہیں, معافی ہی چارہ ہے, رحمت ہی سبیل ہے. حساب کتاب ہوگا تو پھنس جائیں گے, تو رحمت لوٹنی ہے, معافی چاہیے. تو فرمایا گیا رحم جو نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا, جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا. تو ہم تو اچھے بن جائیں, پھر رب سے دعا کریں گے تو وہ رب کریم ضرور عطائیں فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رحم دلی, حسن اخلاق اور مسلمانوں کے خیر خواہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ یہی دعوت اسلامی کا میسج ہے. دعوت اسلامی دنیا بھر میں امن, محبت, پیار کا پیغام عام کر رہی ہے. حسن اخلاق کے ذریعے سنتوں کی خدمت کا جذبہ دعوت اسلامی رکھتی ہے. اس طرح ہمارے مدنی قافلے شہر بہ شہر, ملک بہ ملک, گاؤں بہ گاؤں سفر کرتے ہیں. آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بنے. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل الحمدللہ گھر گھر پہنچ کر سنتوں کی تربیت کر رہا ہے, ہمیں فرض علوم سکھائے جا رہے ہیں. تو جہاں جہاں آپ رہتے ہیں خود بھی مدنی چینل دیکھیے, اپنے گھر والوں کو بھی مدنی چینل دکھائیے. جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مدنی ماحول بنے, یہ مدنی چینل ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جس کے ذریعے میں انقلاب لا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم سنتوں کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک